رات کا 2:30 بج رہا تھا۔ سب اپنے اپنے گھروں میں سکون کی نیند سو رہے تھے۔ گلی کے کونے پر بیٹھا گارڈ بھی مست نیند میں سویا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ نیند کی دوائی کھا کر سویا ہے۔ اب اس بات کی واضح اطلاعات نہیں تھی کہ دوائی اس نے خود کھائی ہے یا کسی نے کھلائی گئی ہے۔ ایسی ہی اندھیری رات میں اسٹریٹ لائٹس کی پیلی روشنی میں آپ کو ایک ہیولا گلی میں چہل قدمی کرتا نظر آئے گا، جیسے وہ کسی کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہو۔ کالی جینس پر کالی ٹی شرٹ اور اس پر کالی لیدر کی جیکٹ پہنے، سر پہ کالی پیک کیپ لگائے وہ بے چینی سے یہاں وہاں دیکھ رہا تھا۔ کندھے پر ایک چھوٹا سا بیگ بھی ٹانگ رکھا تھا۔ چند منٹ تک وہ ایسے ٹہلتا رہا، پھر اسے اسٹریٹ لائٹ سے دور ایک ہیولا نظر آیا۔ وہ ہیولا اسی کی جانب بڑھنے لگا۔ اسے اپنی جانب آتا دیکھ اس کی نیلی آنکھوں میں چمک ابھری۔ جیسے ہی وہ ہیولا اسٹریٹ لائٹ کے قریب پہنچا تو واضح دکھائی دینے لگا۔ وہ شفا تھی۔ کب سے انتظار کر رہا ہوں اور تم ہو کہ اب پہنچی ہو، علی نے اس کے پاس پہنچ کر خفگی سے کہا۔ اتنی مشکل سے تو میں گھر سے نکلی ہوں، جواباً وہ بھی خفگی سے بولی۔ سامان لائی ہو ساتھ؟ علی نے اس سے پوچھا۔ ہاں ہاں لائی ہوں، اور تم کیا دکیتی مارنے جا رہے ہو جو اس طرح کی ڈریسنگ کیا رکھی ہے؟ شفا نے اس کے حلیے پر تنقید کی تھی۔ یہ فیشن ہے میڈم، آپ کو کیا پتا؟ علی نے بھڑک ماری جو شفا کو ایک آنکھ نہ بھائی۔ مجھے کیا کرنا ہے اب؟ شفا نے بیزاری سے پوچھا۔ اسٹریٹ لائٹس کی روشنی نے ان دونوں کو روشن کر رکھا تھا۔ میں یہ سامان لے کر حیدر کی گاڑی کے پاس جاؤں گا۔ تم نے کرنا یہ ہے کہ تم گاڑی کے پاس کھڑی ہو کر آس پاس دیکھتی رہو گی، اور جیسے ہی کسی کی بھی آہٹ سنائی دے تو مجھے ضرور بتاؤ گی، اوکے؟ اوکے۔ اس نے سر ہلا دیا۔ اب وہ دونوں اسٹریٹ کارڈ سے دور حیدر کی گاڑی کے پاس تھے۔ علی گاڑی کے پاس بیٹھ کر اپنے ساتھ لائے بیگ میں کچھ تلاشنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے بیگ میں سے ایک اوزار نکالا اور اس کی مدد سے گاڑی کے ٹائر کھولنے لگا۔ جلدی کرو علی، شفا سرگوشی نما آواز میں بولی۔ صبر کرو لڑکی، کر رہا ہوں، علی نے کہتے ہوئے گاڑی کا ٹائر باہر نکال دیا، پھر دوسرے ٹائر کی طرف بڑھا۔ ایک ٹائر تو نکال دیا ہے، اب دوسرے کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ شفا نے اسے دوسرے ٹائر کے پاس بیٹھتے دیکھ کر چنبے سے پوچھا۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے میں اتنی رات کو صرف ایک ٹائر نکالنے کے لیے یہاں خوار ہو رہا ہوں؟ وہ برا مان گیا۔ ٹھیک ہے، جو بھی کرنا جلدی کرو۔ شفا تھوڑی پریشان لگتی تھی۔ دیکھو، اگر تم ایسے ہی مجھے تنگ کرتی رہو گی نا تو میں کام نہیں کروں گا۔ علی سے تنگ کرنے کو سارا سامان زمین پر چھوڑ کر سکون سے وہیں بیٹھ گیا۔ نہیں، تم اپنا کام کرو، میں اب کچھ نہیں بولوں گی۔ پکا؟ ہاں پکا۔ گڈ گرل، اب ایسے ہی اچھی بچیوں کی طرح نگرانی کرتی رہو تاکہ میں اپنا کام کر سکوں۔ وہ کہتا ہوا پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے گاڑی کے چاروں ٹائر باہر نکال کے رکھ دیے۔ چونکہ گاڑی نئی تھی اور گلی میں اور ٹاؤن کے داخلی دروازے پر گارڈ کی موجودگی کے باعث اس کے چوری ہونے کا بھی خدشہ نہ تھا، تو حیدر نے اس پر ٹریکر اور الارم نہیں لگایا تھا۔ لاؤ اب اپنا بیگ دو۔ علی نے شفا سے اس کا بیگ مانگا جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی۔ یہ لو۔ شفا نے اس کا ساتھ لایا بیگ اس کے حوالے کر دیا۔ علی نے بیگ کھولا اور اس میں سے پینٹنگ کا سامان باہر نکالا۔ پھر اس نے پینٹ برش کو کلر میں ڈبویا اور حیدر کی جان سے پیاری گاڑی کو نئے رنگوں سے روشناس کروانے لگا۔ پھر اس نے بیگ سے اسپرے پینٹ نکالا اور مختلف رنگوں سے نئے ڈیزائنز بناتا چلا گیا۔ جب گاڑی بالکل بھی اپنی اصل حالت میں نہ رہی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ہو گیا، اب چلیں؟ شفا نے پوچھا۔ صبر کرو لڑکی، سب سے ضروری کام تو اب ہوگا، علی نے کہہ کر اپنے بیگ میں ہاتھ ڈالا، اور جب باہر نکلا تو اس میں ایک عدد تختی باہر آئی جس پہ بڑا لکھا تھا، گاڑی برائے فروخت۔ وہ تختی علی نے گاڑی کے اوپر لگا دی اور ہاتھ جھاڑتے ہوئے اپنا بیگ اٹھانے لگا۔ ویسے شفا، تم نے مجھے اپنا اتنا مہنگا آرٹ کا سامان استعمال کرنے کیسے دیا؟ علی بیگ اٹھا کر سیدھا کھڑا ہوا اور اس سے پوچھنے لگا، تمہیں کیا لگتا ہے یہ سامان میرا تھا؟ شفا نے بونے اچکا کر شرارت سے پوچھا۔ ڈونٹ ٹیل می کہ تم نے یہ چوری کی ہے، علی بھی جواباً شرارت سے پوچھا۔ ویسے میں نے یہ ثنا کے پاس سے چرایا ہے۔ تم نے ثنا کا سامان چوری کیا؟
علی حیرت سے بولا، ہاں؟ اس نے بے نیازی سے بال جھٹکے۔ ہائے کیوں؟ علی نے صدمے سے چور لہجے میں بولا تو دونوں ہی کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ ان دونوں کے کہکوں سے گلی کے کونے پر سویا ہوا گارڈ ہڑبڑا کر اٹھا۔ کون ہے؟ وہ آنکھیں ملتے ہوئے پوچھنے لگا۔ بھاگو علی، شفا نے دبی آواز میں کہا اور اپنے گھر میں گھس گئی۔ علی بھی گاڑی کے چاروں ٹائر اٹھاتے دوڑتے ہوئے اپنے گھر میں چلا گیا۔ کون تھا وہاں؟ گارڈ نے پوری آنکھیں کھول کر دیکھا پر گلی میں کچھ بھی نہ تھا۔ جس جگہ حیدر کی گاڑی کھڑی تھی وہاں اندھیرا تھا، جس کی باعث گارڈ گاڑی کی حالت دیکھ نہیں سکا۔ کچھ بھی غیر معمولی نہ پا کر اس نے کندھے اچکا دیے۔ مگر میں سو کیسے گیا تھا؟ اسے اچانک ہی خیال آیا تھا، لیکن اس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ رات کا ایک پہر گزر چکا تھا لیکن وہ ابھی تک جاگ رہی تھی۔ ایک ہی منظر بار بار نگاہوں کے سامنے گھوم رہا تھا، حیدر اور اس کی ساتھ مسکراتی ہوئی ماریا۔ لیکن اسے کیوں برا لگ رہا تھا؟ حیدر جس کے ساتھ چاہے گھومے پھرے، وہ تو عاذر سے محبت کرتی ہے نا؟ اس کی ضمیر سے آواز آئی۔ وہ کمرے میں بے چینی سے یہاں وہاں ٹہل رہی تھی۔ کیوں؟ کہیں حیدر نے میرے اس دن کی باتوں کا برا تو نہیں مان لیا؟ اس نے سوچا۔ نہیں، اگر ایسا ہوتا تو وہ مجھ سے یہ کیوں کہتا کہ وہ ہمیشہ میرا انتظار کرتا رہے گا؟ وہ بے بسی سے ناخن چبانے لگی۔ تم کتنے جھوٹے نکلے حیدر، چند دن میں بدل گئے۔ لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں غلط سوچ رہی ہوں، وہ دونوں صرف دوست ہوں۔ اس نے خود کو تسلی دی۔ ہاں، ضرور ایسا ہی ہوگا، میں خواہ مخواہ ہی پریشان ہو رہی ہوں۔ حیدر ایسا نہیں ہو سکتا، میرے علاوہ کسی اور کو پسند کر ہی نہیں سکتا۔ چہرے پر ایک مغرورانہ سی مسکراہٹ پھیلی، اور ایسا سوچتے ہوئے وہ بھول گئی کہ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ عاذر کو ساری زندگی نہیں بھولے گی، اس کی جگہ کسی اور کو نہیں دے گی۔ لیکن اس لمحے وہ بھول گئی کہ عاذر بھی کبھی اس کی زندگی میں ہوتا تھا۔ وہ تو بس حیدر کو سوچ رہی تھی، بس حیدر۔ ساری رات اس نے اسی کشمکش میں گزاری کہ کہیں حیدر اسے بھول تو نہیں جائے گا، کہیں وہ ماریا میں انٹرسٹ تو نہیں لینے لگا، اور اگر لے بھی رہا ہے تو وہ حیدر کو کیوں سوچ رہی ہے؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ وہ کیوں عاذر کو بھولنے لگی ہے؟ کہیں وہ عاذر کی جگہ حیدر کو تو نہیں دینے لگی؟ یہ ساری سوچیں اس طرح اس پر حملہ آور ہوئی تھیں کہ نتیجتاً وہ بخار میں مبتلا ہو گئی۔ 14ویں رات کا چاند پوری آب و تاب سے آسمان پر چمک رہا تھا۔ وہ سمندر کے سامنے گاڑی روکے بونٹ سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ رات کے وقت سمندر کی لہریں بہت تیز ہوتی تھیں۔ سمندر کی لہروں کا شور کان پڑی آواز تک سننے نہیں دیتا تھا۔ چاند کی چاندنی بھی اس منظر کو منور کرنے کے لیے ناکافی تھی۔ عاشق مزاج لوگ اس منظر کو دیوانے ہوتے تھے، لیکن اسے ان سب میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ تو اپنے اندر کا شور کم کرنے وہاں آیا تھا، سکون کی تلاش میں۔ جتنا گہرا یہ سمندر تھا اتنی ہی گہری اس کی سیاہ آنکھیں تھیں۔ اس میں ڈھیروں راز چھپے تھے۔ گہری نظروں سے سمندر کو تکتا وہ یہاں تھا ہی نہیں، بلکہ وہ تو کہیں اور ہی تھا۔ جس تھالی میں کھایا وہیں چھید کیا تم نے؟ وہ نک سی تیار خوبصورت عورت ہانیہ کا بازو سے کھینچتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں آنٹی، میں نے کچھ نہیں کیا، 10 سالہ ہانیہ روتے ہوئے بولی۔ جھوٹی مکار، میرے شوہر کے پاس اتنا فضول نہیں ہے کہ تم دونوں بھائیوں پر خرچ کرے، لیکن پھر بھی میں نے تم دونوں کو اس گھر میں رکھا اور تم نے میرے ہی گھر میں چوری کی۔ نکال میرے پیسے۔ اس نے غصے سے کہتے ہوئے ہانیہ کے منہ پر تھپڑ مارا تو وہ مزید رونے لگی۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ کیوں مارا ہانی کو؟ عمر اس کے رونے کی آواز سن کر دوڑا ہوا آیا تھا۔ تیری بہن نے میرے بچے کے پیسے چوری کیے ہیں۔ نہیں، میری بہن ایسا ہرگز نہیں کر سکتی، 12 سالہ عمر غصے سے بولا تھا اور ہانیہ کو اپنے پیچھے کیا تھا۔ اچھا، مجھے آنکھیں دکھا رہا ہے تو؟ میرے شوہر کے گھر میں رہ کر مجھے ہی غصہ دکھائے گا؟ اس عورت کی بد زبانی اس کی خوبصورتی پر غالب آ گئی تھی۔ احسان نہیں کر رہی ہیں ہمیں یہاں رکھ کر، ہم اپنے باپ کے گھر میں رہتے ہیں۔ عمر چینکا تو وہ دنگ رہ گئی۔ اچھا، میرے اوپر چلائے گا تو؟ آنے دے تیرے باپ کو، آج یا تو تم دونوں رہو گے یا میں۔ وہ غصے سے کہتی وہاں سے چلی گئی۔
عمر کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونکا، پیچھے مڑا، وہاں حنان کھڑا تھا۔ تم کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ عمر نے اس سے پوچھا۔ یہ تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے کہ رات کے اس پہر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ حنان نے رسٹ واچ اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ تو عمر نے دیکھا کہ رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ سمندر میں اکا دکا لوگ ہی دکھائی دے رہے تھے۔ ابے تو کیا میرا پیچھا کر رہا ہے؟ عمر نے ہنستے ہوئے گاڑی سے ٹیک لگا لی۔ بات مت بدلو عمر، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ حنان نے اس کے برابر میں کھڑے ہوتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا، بس گھر میں دل نہیں لگ رہا تھا تو یہاں آ گیا، اس نے آہستگی سے کہا۔ تو گھر پہ دل لگاؤ گے تو لگے گا نا، تم پرانی باتوں کو بھولنے کی کوشش کرو گے تو ٹھیک ہو جاؤ گے نا۔ خوش رہنے کی کوشش کیا کرو عمر۔ سمندر پر چلنے والی تیز ہوا سے اب ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، اپنی زندگی میں پڑھ لکھ گیا ہوں، جاب کرتا ہوں، کما رہا ہوں، کافی ہے۔ یہ سب کافی نہیں ہے، انسان کو خوش رہنا چاہیے۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے خوش رہنے کی۔ وہ تلخ ہوا۔ کیوں؟ تمہارا حق ہے خوش رہنے کا، تمہیں سب بھول کر اپنی زندگی میں آگے بڑھ جانا چاہیے۔ کیا بھول جاؤں اور کسے بھول جاؤں؟ اپنی بہن کو؟ میں ہانی کو بھول کر اپنی خوشیاں ڈھونڈنے نکل جاؤں گا تو پھر میں کیا منہ دکھاؤں گا اسے؟ بدلہ تک نہیں لے سکا میں اس کا۔ وہ پھٹ پڑا۔ گہری سیاہ آنکھوں میں دکھ کا سمندر موجزن تھا۔ بدلہ لینا ضروری نہیں ہوتا عمر، کبھی کبھی باتوں کو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ حنان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے نرمی سے پوچھا، سمجھایا۔ لیکن میں ہانی کی موت کو بھول نہیں سکتا، وہ بے آسرا پڑی رہی اور میرے پاس اسے کفن تک کے پیسے نہ تھے۔ وہ بے بسی سے بولا۔ حنان کے لیے اسے سمجھانا مشکل تھا، اس کی بھی بہنیں تھیں، وہ سمجھ سکتا تھا اس کا دکھ۔ میں پھر بھی کہوں گا جو بھی ہوا اسے اللہ کی رضا سمجھ کر بھول جاؤ۔ اسے سمجھایا تو اس نے محض سر ہلا دیا۔ چلو اب گھر چلتے ہیں، بہت رات ہو گئی ہے، تم جاؤ میں آتا ہوں۔ وہ تھوڑی دیر وہیں رکنا چاہتا تھا۔ نہیں، میں تجھے لیے بغیر نہیں جانے والا، تو جا کے اپنی گاڑی میں بیٹھ، میں تیرے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ حنان اسے چھوڑ کے جانے پر راضی نہ تھا، مجبوراً عمر کو وہاں سے جانا ہی پڑا۔ مس رشنا، آپ کو HOD نے اپنے آفس میں بلایا ہے۔ سیاح نے لائبریری میں بیٹھی رشنا کو مخاطب کیا۔ مجھے؟ پر کیوں؟ اسے حیرت ہوئی۔ پتہ نہیں، شاید اسائنمنٹ کے حوالے سے کوئی بات کرنی ہے۔ وہ کندھے اچکاتے وہاں سے چلا گیا۔ مجھ سے کیا کام ہے؟ وہ سوچتی ہوئی اپنا سامان سمیٹنے لگی اور پھر HOD کے آفس کی طرف چلی گئی۔ میں آئی کم ان سر؟ آفس کی گیٹ پر کھڑے ہو کر اس نے پوچھا۔ آئیں۔ نے چشمہ اتار کے میز پر رکھا۔ ان کے سامنے والی کرسی پر فزکس کے سر بھی تشریف فرما تھے اور ان کے ہاتھ میں ایک روشنا کی اسائنمنٹ تھی۔ جی سر، آپ نے بلایا؟ اس نے پوچھا۔ بیٹا، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ HOD خفگی سے بولا تو وہ حیران ہوئی۔ کیسی امید سر؟ میں سمجھی نہیں۔ یہ اسائنمنٹ آپ نے ہی بنائی ہے؟ فزکس کے ٹیچر نے پوچھا۔ جی میں نے ہی بنایا ہے۔ تو پھر آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ اس میں کیا ہے؟ کیا مطلب سر؟ اس میں LED لائٹ کی فنکشن ہے۔ جی نہیں، اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے سر؟ روشنا سخت پریشان تھی۔ آپ خود دیکھ لیں۔ انہوں نے اسائنمنٹ اس کے جانب بڑھائی تو اس نے وہ تھام لی۔ پھر اس نے فائل کھولی تو 2-3 صفحے پلٹے تو وہ بالکل صحیح تھے۔ سب تو صحیح ہے، ذرا آگے بھی دیکھیں، سر نے تن سے کہا۔ اس نے ایک اور صفحہ آگے بڑھایا تو اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس کے بعد وہ جیسے صفحہ آگے بڑھاتی گئی اس کا دماغ گھومتا چلا گیا۔ ہر صفحے پر کسی نہ کسی کارٹون کی تصویر پرنٹ کی ہوئی تھی۔ ایک صفحے پر مکی ماؤس، ایک پر ٹیوٹی، ایک پر ٹام اینڈ جیری، ایک پر بگز بنی تھی۔ اب آپ اس کی وضاحت دینا پسند کریں گی؟ سر نے پوچھا۔ چہرے پر طنزانہ مسکراہٹ ہنوز قائم تھی۔ سر، اصل میں وہ، اس کے حلق میں کچھ اٹکا تھا۔ جی بتائیں، ہم سن رہے ہیں۔ پھر اگلے آدھے گھنٹے روشن نے بڑی مشکلوں سے ان کو سمجھایا کہ یہ اسائنمنٹ اس نے نہیں بنایا اور اس بات پر اسے مزید ڈانٹ پڑی۔ بالآخر بہت منت سماجت کے بعد HOD نے اسے مزید ایک دن دیا تھا۔ جب وہ آفس سے باہر آئی تو سخت غصے میں تھی۔
حمزہ تمہیں میں چھوڑوں گی نہیں، اس نے کہتے ہوئے پرس سے موبائل نکالا اور حمزہ کا نمبر تلاشنے لگا۔ تمہارا بخار اتنا بڑھ گیا ہے، منع بھی کیا تھا کہ ٹھنڈے پانی میں مت پیا کرو، لیکن تم سنتی کہاں ہو؟ تحریم بیگم حریم کے سر پر کھڑی اسے ڈانٹ رہی تھی۔ بس بھی کریں امی، اسے پہلے ہی بخار ہے۔ حمزہ نے حریم کے سر پہ پانی کی پٹی رکھتے ہوئے کہا۔ حریم کو سخت بخار تھا، وہ صبح سے روئی جا رہی تھی، سب اس کی وجہ پوچھ پوچھ کر تھک گئے تھے، لیکن وجہ تو اس بیچاری کو خود نہیں معلوم تھی کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ اسی وجہ سے حمزہ آج آفس بھی نہیں گیا تھا۔ حمزہ میں ذرا ثنا کی امی کی طرف جا رہی ہوں، تم گھر پر ہی ہو نا، تو اس کا خیال رکھنا، میں بس تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ وہ اسے کہتی ہوئی چلی گئی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ بخار تو سمجھ آتا ہے، لیکن تم رو کس لیے رہی ہو؟ حمزہ نے اس سے پوچھا۔ وہ تکیے سے ٹیک لگائے نیند دراز تھی۔ کچھ نہیں ہوا، اس نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ میں نہیں مانتا، تم ایسے کبھی نہیں روتی، کوئی تو بات ہے، بتاؤ مجھے۔ حیدر نے کچھ کہا ہے؟ حمزہ نے پوچھا۔ نہیں حمزہ، مجھے وہ کچھ کیوں کہے گا؟ حریم نے حیرت سے پوچھا۔ تو پھر کیوں رو رہی ہو؟ میں نے تم سے کہا نا کہ کچھ نہیں ہوا، سونے دو اب مجھے، حریم نے کہتے ہوئے کروٹ لی۔ ٹھیک ہے، تم سو جاؤ، حمزہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ابھی وہ لاؤنج میں پہنچا تھا کہ اس کا موبائل بج اٹھا۔ روشنا کالنگ کے الفاظ اسکرین پر جگمگا رہے تھے۔ اس نے حیران ہوتے ہوئے کال اٹینڈ کی۔ ہیلو روشنا، تمہیں اگر میری مدد نہیں کرنی تھی تو منع کر دیتے، ایسے تو نہ کرتے میرے ساتھ۔ کون سے جنم کا بدلہ لیا ہے تم نے مجھ سے؟ اس کے غصے سے بھری آواز سن کر حمزہ نے حیرت سے فون کو نظروں کے سامنے کر کے تصدیق کرنا چاہی کہ آیا وہ روشنا کی ہی کال ہے یا کسی اور کی۔ کیا ہو گیا ہے روشنا؟ میں حمزہ ہوں، لگتا ہے تم کسی اور کو فون کر رہی تھی، لیکن غلطی سے مجھے کر دیا، حمزہ نے اطمینان سے کہا تو روشنا کو آگ ہی لگ گئی۔ تمہیں یہ خوش فہمی کیوں ہے کہ میں کسی اور کو فون کر رہی تھی؟ میں تم سے ہی بات کر رہی ہوں، بتاؤ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیا کیا ہے میں نے؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ مجھ سے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھا، سمجھ نہیں آ رہا تمہیں؟ اس نے تنزن کہا۔ نہیں، کس کی بات کر رہی ہو؟ اسائنمنٹ کی۔ اچھا سوری یار، میں اپنے مسئلوں میں بالکل بھول گیا کہ تمہیں ہم اسائنمنٹ بنا کر دینا ہے، ریئلی سوری، میں آج ہی رات۔ وہ کچھ اور ہی سمجھا تھا۔ ایک منٹ، کیا کہہ رہے ہو تم؟ تم نے مجھے اسائنمنٹ دے دیا ہے؟ میں نے؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں، اور شروع کے 3 صفحات کے علاوہ سب پر کارٹون کی تصویریں تھیں، اور وہ میں نے جمع بھی کروا دیا۔ لیکن میں نے کب دیا تمہیں؟ اور میں ایسا کیوں کروں گا؟ کل ہی تو شفا کے ہاتھ بھجوایا تھا۔ روشنا کو اب کسی گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ تمہیں شفا نے یہ کہا کہ میں نے اسائنمنٹ بھجوایا ہے؟ ہاں، اور تم نے مجھ سے پوچھنے میں بھی گوارا نہیں کیا۔ حمزہ کو غصہ آیا۔ اس نے منع کیا تھا کہ میں تمہیں تھینکس نہ کہوں کیونکہ… اف روشنا، حد ہو گئی، اس نے کہا اور تم نے مان لیا۔ تمہیں نہیں پتا کہ وہ بچپن سے ہی علی کی کرائم پارٹنر ہے؟ حمزہ سخت لہجے میں چیخا۔ آئی ایم سوری، اس نے روحان سے لہجے میں کہا تو حمزہ کو افسوس ہوا۔ کیا ٹیچر نے ڈانٹا تمہیں؟ نازک کانسی آنکھوں میں اب روشنا کے لیے فکر مندی سما گئی تھی۔ ہاں، آدھے گھنٹے تک میری کلاس لی انہوں نے، اور بہت مشکلوں سے کل تک کا وقت دینے پر راضی ہوئے ہیں۔ تم فکر نہ کرو، میں آج رات تک ہی تمہیں اسائنمنٹ بنا کر دے دیتا ہوں، اور میں خود آؤں گا دینے۔ پہلے آذر کی ڈیتھ، پھر حریم کا نکاح وغیرہ کے مسئلوں میں میرے ذہن سے اسائنمنٹ والی بات نکل ہی گئی تھی۔ بالکل، لیکن میں تمہیں دے دوں گا۔ سچ؟ وہ خوش ہوئی۔ وہ شریر ہوا۔ تھینکس حمزہ، تم بہت اچھے ہو۔ حمزہ کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ آئی۔ تم بھی بہت اچھی ہو رپنزل، حمزہ نے کہا اور پھر فون بند کر دیا۔ رپنزل، روشنا کے کانوں میں اس کے الفاظ گونجے تو بہت پیاری سی مسکان اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ جب وہ چھوٹی تھی تو حمزہ نے اس کے لمبے بالوں کی باعث اسے یہ خطاب دیا تھا۔ ظاہر ہے اس وقت وہ بھی بہت چھوٹا تھا، اور نازک سی لمبی بالوں والی روشنا کو دیکھ کر اسے رپنزل یاد آتی تھی۔ کیا بات ہے، آج تو اکیلے میں مسکرایا جا رہا ہے؟ سائمہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے شرارت سے کہا۔ تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ روشنا کو حیرت ہوئی کیونکہ سائمہ کا ماس کمیونیکیشن کا ڈپارٹمنٹ تھا، جبکہ روشنا اپلائیڈ فزکس کی
اسٹوڈنٹ تھی۔ کلاس بنک کر کے آئی ہوں۔ پتہ ہے وہ عاصم ہے نا ہمارے ڈپارٹمنٹ کا، اسے آج میں نے ٹھیک ٹھاک سنائی ہے اور اس کی کمپلین بھی کر کے آئی ہوں HOD کو۔ بدتمیز کلاس کی لڑکیوں کو چھیڑ رہا تھا۔ سائمہ نے مزے سے اپنا کارنامہ بتا رہی تھی۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ جانتی بھی ہو وہ تنظیم کا لڑکا ہے اور خاصا بگڑا ہوا ہے۔ رشنا نے اسے ڈانٹا۔ تو تنظیم کا ہے تو اس کا مطلب کسی بھی لڑکی کو چھیڑ سکتا ہے؟ تمہیں تو نہیں چھیڑا تھا نا، کیا ضرورت تھی پرائے جھگڑے میں ٹانگ اڑانے کی؟ جانے بھی دو اس بات کو، چلو آئس کریم کھاتے ہیں۔ اس نے بات بدلنے کو کہا تو وہ محض اسے گھور کر رہ گئی۔ دوسری طرف حمزہ کتنی دیر مسکراتے ہوئے رشنا کو ہی سوچتا رہا۔ آنکھیں بند کیے اس نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی اور رشنا کے بارے میں سوچنے ہی لگا تھا کہ ذہن کے پردے پر علی کا عکس ناچتا ہوا سامنے آیا۔ تیری محبت کے بیچ میں میں موجود ہوں انکل جلالی۔ علی کی عکس نے اس کا منہ چڑھایا۔ وہ بڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کا عکس ہر طرح ناچتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ لا حول ولا قوت تھا۔ اس نے سر جھٹکتے ہوئے 2-3 بار لاہور پڑھا تو علی کا عکس غائب ہوا۔ تجھے میں نہیں چھوڑوں گا کمینے، حمزہ نے غصے سے سوچا۔ حیدر شام کے وقت گھر سے باہر نکلا تو اس کی نظر اپنی گاڑی پہ پڑی۔ یہ کون ہے جو اپنی کھٹارا گاڑی میرے گیٹ پر کھڑی کر کے چلا گیا ہے؟ اس نے خوف سے سوچا۔ صبح وہ اپنی پرانی گاڑی پر ہی آفس گیا تھا کیونکہ نئی گاڑی ابھی رجسٹر نہیں ہوئی تھی اور اس کا نمبر پلیٹ بھی نہیں تھا، لہٰذا وہ فی الحال اپنی پرانی گاڑی ہی استعمال کر رہا تھا۔ عجیب آدمی ہے، گاڑی کا مالک بھی گاڑی کے ٹائر نکال کر میرے گھر کے دروازے پر چھوڑ گیا ہے۔ اس پر سے برائے فروخت کا بورڈ بھی لگا دیا۔ بھلا بتاؤ ایسی بیکار گاڑی کون خریدے گا؟ وہ سوچتے ہوئے گاڑی کے پاس آئے، لیکن گاڑی کے پاس پہنچ کر اس کے قدم تھمے۔ گاڑی کے بیک ویو مرر کے نیچے ایک چین لٹک رہی تھی جس کے نیچے حرف H کا لٹکا ہوا تھا۔ یہ چین اس نے کل ہی خرید کر لگائی تھی، جسے دیکھ کر سب یہی سمجھتے تھے کہ H کا مطلب حیدر ہے، لیکن صرف وہی جانتا تھا کہ H کا مطلب حریم۔ تو یہ میری گاڑی ہے، اس نے خود کو مخاطب کرتے ہوئے بے یقینی سے کہا۔ لیکن اس کی یہ حالت! وہ آنکھیں پھاڑ کر گاڑی کو دیکھ رہا تھا۔ جگہ جگہ سپرے پینٹ سے لکیریں بنی ہوئی تھیں، چاروں ٹائر غائب تھے۔ اس نے ایک آخری بار تصدیق کے لیے جیب سے چابی نکال لی اور اس کے دروازے کا لاک میں ڈالی اور دروازہ کھل گیا تو یہ ثابت ہوا کہ یہ گاڑی اسی کی تھی۔ وہ شوق لگنے کے سے انداز میں گاڑی کو دیکھ رہا تھا جب اس کے کانوں میں کسی کی آواز، کنجوس آدمی، اب یاد رکھنا کہ میں کیا کروں گا تیرے ساتھ۔ اب اسے سب سمجھ آ رہا تھا۔ بے یقینی کی جگہ غصے نے لے لی۔ اس کے اندر ابال اٹھنے لگا جب ہی اس کی نظر گلی میں پاپ کارن والے کے پاس کھڑے علی پہ پڑی، جو نہ جانے کتنی ہی دیر سے حیدر کو ہی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ انداز ایسا تھا جیسے وہ کسی سینما میں بیٹھا فلم دیکھ رہا ہو۔ کافی لطف اندوز ہوا رہا تھا۔ کیسا ہے برو؟ اس نے خود کو گھورتا دیکھ کر ہاتھ ہلاتے ہوئے پوچھا۔ وقتاً فوقتاً وہ پاپ کارن والے کے کین سے پاپ کارن بھی نکال رہا تھا۔ حیدر نے سخت نظروں سے اسے دیکھا اور گاڑی کے پاس سے ہٹ کر اس کی طرف بڑھنے لگا۔ لگتا ہے زیادہ ہی برا لگ گیا ہے۔ چل بیٹا علی، بھاگنے کی تیاری کر لے۔ علی نے خود سے کہتے ہوئے ہاتھ جھاڑے اور نیچے جھک کے جوتے کے تسمے باندھنے لگا، گویا وہ بھاگنے کے لیے پوری طرح ریڈی تھا۔ تسمے باندھ کر وہ سیدھا ہوا تو حیدر اس سے چند قدم دور نظر آیا۔ اس نے حیدر کو آنکھ ماری اور دوڑ لگا دی۔ رک جا کمینے! حیدر بھی چیختے ہوئے اس کے پیچھے دوڑ پڑا، لیکن وہ علی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اب علی آگے آگے تھا اور حیدر اس کے پیچھے پیچھے۔ رک جا علی، میں تجھے کہہ رہا ہوں۔ بھاگتے بھاگتے حیدر چیختا علی دوڑ کر فوارے پر چڑھ گیا۔ ارے پر میرا قصور کیا ہے؟ اس نے اپنی نیلی آنکھوں میں معصومیت سموتے ہوئے پوچھا۔ تیرا قصور تو میں تجھے ابھی بتاتا ہوں۔ حیدر بھی دوڑ کر فوارے پر چڑھا، لیکن علی وہاں سے بھاگ نکلا۔ پھر علی اسے اگلی 2 گلیوں سے گھما پھرا کر واپس لے آیا، لیکن حیدر اسے نہیں پکڑ سکا۔ لہٰذا دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے وہ اسے خوب کوس رہا تھا جب ہی علی کا پاؤں پھسلا اور وہ زمین پر گرا۔ اسی وقت حیدر نے اسے جھلایا اور اس پر چڑھ کر 2 گھونسے رسید کیے۔ بچاؤ، معصوم بچے کو مار رہا ہے، دیکھنا بہت گناہ ملے گا تجھے، علی نے دہائی دی۔
मासूम बच्चा, बता क्यों किया तूने मेरी गाड़ी के साथ ऐसा? हैदर ने उसे गिरबान से पकड़कर झंझोड़ा था। वो जमीन पर गिरा हुआ था और हैदर उसी पर चढ़कर बैठा हुआ था। गली से गुजरते लोगों से कोई भी हैरान ना हुआ था, क्योंकि वो लोग इन्हें बचपन से ऐसे ही लड़ते मरते देखते आ रहे थे। शराफत से ट्रीट क्यों नहीं दी? अगर हमारे ऊपर खर्च कर दिया होता तो आज गाड़ी पर खर्च ना करना पड़ता। अली ने उसे आंखें दिखाई तो एक जोरदार किस्म का थप्पड़ हैदर ने उसे रसीद किया। आह, अरे हरीम, तुम परेशान मत हो, ये ऐसे ही मजाक कर रहा है मेरे साथ। अली ने हैदर के पीछे देखते हुए कहा तो हैदर ने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई भी ना था। अली ने उसे धक्का दिया और कहका लगाकर भाग गया। बेगैरत, हैदर ने दांत पीसते हुए कहा, फिर उसके पीछे भागा। दूसरी तरफ गली में दाखिल होते हमजा की नजरें अली पर पड़ी तो उसके अंदर भी गुस्से का अबाल उठा। अली, साले जलील इंसान, तुझे तो मैं आज नहीं छोड़ूंगा। हमजा ने उसे देखकर गुस्से से कहा, आओ आओ, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। अली ने चिढ़ाते हुए कहा और वो भागा। तेरी तो। हमजा उसके पीछे दौड़ा। पकड़ हमजा, इसको छोड़ना मत। उससे अपने पीछे भागते हैदर की आवाज सुनाई दी। मंजर कुछ यूं था कि उछलता कूदता अली आगे आगे दौड़ रहा था, जबकि हैदर और हमजा उसे पकड़ने के लिए बेहाल हो रहे थे। भागते भागते अली की नजरें अपने घर के दरवाजे से बाइक बाहर निकालते अरसलान पे पड़ी तो उसने अपने कदम तेज किए। अरसलान ने बाइक बाहर खड़ी करके घर के अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाने ही थे कि किसी ने उसे कंधों से पकड़ के पीछे की तरफ खींचा और खुद घर के अंदर घुसकर दरवाजा लॉक कर लिया। अरसलान हक्का बक्का रह गया। ये क्या? अबे कौन है? बाहर निकल। वो दरवाजा पीटने लगा। ओए, मैं हूँ अली। दरवाजे के अंदर से आवाज आई। तो तू अंदर क्या करने गया है? अरसलान ने परेशान होकर पूछा, लेकिन अली के जवाब देने से पहले ही हमजा और वहां पहुंच गया और बुरी तरह अरसलान से टकराया। वो दोनों गिरते गिरते बचे, लेकिन अगले ही लम्हे अपनी ब्रेक फेल करता हैदर उनसे टकराया और उसी तसादुम के नतीजे में तीनों ही एक साथ जमीन बोस हुए। क्या कर रहे हो कमबख्तो? अरसलान चीखा, क्योंकि वो दोनों उसके ऊपर ही गिरे थे। हैदर जल्दी से उठा, फिर हमजा और अरसलान का हाथ थाम देकर उठाया। और मुझे बताओगे तुम लोगों को हुआ क्या है? अरसलान ने हाथ झाड़ते हुए पूछा। हम इस जलील कमीने अली के पीछे हैं, जो तेरे घर में छुप कर बैठा है। पर क्यों? उसने हैरान होते हुए पूछा। तो जवाब में दोनों ने बारी बारी अपने साथ पेश आने वाले दास्तान सुनाए। सीरियसली? अरसलान ने कहका लगा के दोनों ने से घूरा, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा। इसीलिए कहते हैं शैतान दोस्ती से दाना दुश्मन बेहतर है। अरसलान ने कहा, अबे शैतान नहीं नादान होता है। हैदर ने चिढ़ते हुए तस्वीर की। उसी वक्त अरसलान के घर का दरवाजा खुला और अली मुस्कुराता हुआ बाहर आया। उसने दोनों हाथ कमर के पीछे छुपा रखे थे। तू? हमजा और हैदर एक साथ उसके तरफ बढ़े। आज वो छोड़ने के मूड में नहीं थे। वो दोनों जैसे ही उसकी जानिब बढ़े, अली ने अपने हाथों में छुपाया केक आगे किया और उन दोनों के मुंह पर मल दिया। वो दोनों बड़बड़ा कर पीछे हुए। अली कहका लगाकर भाग खड़ा हुआ। मेरा केक? अरसलान ने सदमे से उन दोनों के केक से रंगे चेहरे देखे। ये केक उसने अपनी अम्मी के मिन्नतें करवा के बनवाया था और रात में उसे जी भर के खाने का इरादा रखता था, लेकिन अफसोस, अली की रसाई हर जगह मुमकिन थी। तुझे तो मैं आज छोड़ूंगा नहीं, खबीस इंसान। अरसलान उसके पीछे गुस्से से दौड़ा। अली ने रुककर में खड़ी माली के हाथ से पानी का पाइप लिया और उसके रुख उन तीनों की जानिब मोड़ दिया। लो, अपने अपने मुंह धो लो। अली ने उनके ऊपर पानी का बौछार कर दी। तुझे अल्लाह पूछेगा कमीने। तीनों उसे दुहाइयां दे रहे थे। अली ने मोबाइल निकाला और फ्रंट कैमरा ऑन करके अपनी और उन तीनों की वीडियो बनाने लगा। बस, बहुत हो गया, आज तो तू कत्ल होगा, अरसलान ने कहा और वो तीनों फिर से उसके पीछे दौड़ पड़े। अली आगे आगे भाग रहा था और साथ साथ कहके लगाते हुए अपनी और उन तीनों की वीडियो बना रहा था, जबकि वो तीनों उसे कोसते हुए उसके पीछे भाग रहे थे। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये 3 भूत मेरे पीछे लग चुके हैं, अली ने रुक के कैमरे में कहा और फिर कैमरा बंद करके मोबाइल जेब में डाला और सीने पर हाथ बांध कर खड़ा हो गया। अब उसे भागना नहीं था,
ان تینوں نے اس کے پاس پہنچ کر اپنے اپنے قدم روکے اور حیرت سے علی کو دیکھا جو سنجیدہ سا نظر آ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ حیدر نے پوچھا تو علی نے اپنی نیلی آنکھیں چھوٹی کر کے ان تینوں کو غور سے دیکھا اور اگلے ہی لمحے اس نے ہنسنا شروع کر دیا۔ ہنستے ہنستے زمین پر بیٹھ گیا۔ پہلے تو وہ تینوں خفگی سے اسے دیکھتے رہے، لیکن چند لمحوں بعد ہی ان چاروں نے زندگی سے بھرپور کہہ کے اس گلی کے کونے کونے میں گونجنے لگے تھے۔ میرے دل کی یہ دعا ہے کبھی دور تو نہ جائے، تیرے بنا ہو جینا وہ دن کبھی نہ آئے، تیرے سنگ جینا یہاں تیرے سنگ مر جانا، یاد کرے گی دنیا تیرا میرا افسانہ، تیرے جیسے یار کہاں کہاں ایسا یار آنا۔ امید کرتی ہوں آج کا ایپیسوڈ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ آگے جاننے کے لیے کہ کہانی میں کیا بنے گا، میری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، پیارے پیارے سے کمنٹ کر کے میری حوصلہ افزائی کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔